الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج 6 ستمبر، کل 7 ستمبر، یہ دونوں ہی دن پاکستان کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. 6 ستمبر وطن کے سپاہ نے جرت اور بہادری، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اس جذبے سے سرشار ہو کر اور قومی یکجہتی اور قومی اتفاق کی طاقت کے ساتھ دشمن کے ناکام عزائم خاک میں ملا. یہ بھی وطن عزیز کی ایک تاریخ ہے 1965 میں کہ وطن عزیز کے سپاہ نے اپنی جرت اور بہادری، شہادت کے جذبے، ایمان کی طاقت، جہاد فی سبیل اللہ کا مبارک جذبہ، اس طاقت کے ساتھ جب وہ کھڑی ہوئی تو دشمن اس کے سامنے ڈھیر ہوا. اور پھر اس دور میں وطن عزیز اور یہ قوم یہ بھی متحد تھی، یکجان تھی، اپنی سپاہ کے ساتھ کھڑی تھی. تو گویا کہ اس ملک کی دفاع کی جو سب سے پہلی دفاعی لائن ہے وہ اس قوم کی یکجہتی ہے، اس قوم کا اتفاق ہے، اس قوم کا آپس کا اتحاد ہے. دشمن جب بھی اس کے دفاع پہ حملہ آور ہوگا، سب سے پہلے اس کی یکجہتی اور اس کے اتفاق پر حملہ آور ہوگا. پہلے وہ اس دفاعی لائن پہ حملہ آور ہوگا، پہلے وہ اس کی اس طاقت کو ختم کرے گا. 1965 میں اگر سپاہ نے اور پاکستان کی افواج نے اپنے اس مبارک جذبے کے ساتھ دشمن کو شکست دی ہے تو اس کے ساتھ اس پوری قوم کا آپس کا اتحاد اور آپس کی یکجہتی اور یہ پوری قوم متحد اپنی سپاہ کے ساتھ کھڑی تھی تو دشمن نامراد. تو یہ وطن عزیز اللہ کی ایک نعمت اور اس کی دفاعی لین ہمارا آپس کا اتفاق اور ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم کسی طرح بھی اس یکجہتی کو اور اس دفاعی لین کو خطرے میں نہ ڈالیں، بلکہ اسے مضبوط بھی کریں اور اس کی حفاظت بھی کریں. 1965 کا وہ جذبہ اور وہ کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اور اسے محفوظ رکھنا ہے اور اسے طاقتور بنانا ہے تو پھر ہمیں اپنی یکجہتی کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی اتفاق کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں اس طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا. ایک طرف تو یہ 6 ستمبر ہے اور دوسری طرف جیسے وطن عزیز کی حفاظت 6 ستمبر میں قربانیوں کے ساتھ ہوئی، جذبے کے ساتھ ہوئی، اسی طرح 7 ستمبر کو مسلمانوں کی عقیدے کی حفاظت ہوئی. مسلمانوں کی عقیدے کی حفاظت ہوئی.
اسلام کی پوری عمارت جس عقیدے پہ کھڑی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ رہے تو اسلام کی پوری عمارت گر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت میں 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے، سارے جھوٹے ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے، سارے جھوٹے ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو سب سے پہلے اسلامی جہاد ہوا وہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں یمامہ کے مقام پر ہوا، جسے جنگ یمامہ تاریخ اسلام میں اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سب سے زیادہ قربانی اس عقیدے کی حفاظت کی خاطر دی۔ 700 صحابہ اور سارے کے سارے حفاظ جن کا لقب تھا اہل قرآن، وہ سارے کے سارے اس غزوے میں شہید ہوئے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جس عقیدے کی خاطر سب سے زیادہ جانیں اور شہادتیں دی اس عقیدہ ختم نبوت کی خاطر 700 ایک جنگ یمامہ کے موقع پہ۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا اسلامی حکومت اس کا سر قلم کر دیا کرتی تھی۔ اس امت کا سلوک ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ یہ رہا ہے۔ اس بر صغیر میں 1857 میں انگریز نے یہاں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن وہ اسلام کی بنیاد اسلام کو نہ ختم کر سکا۔ اس نے ایک نئی مؤثر تدبیر شروع کی کہ متحدہ ہندوستان میں ایک وکیل قادیان کے گاؤں سے اسے کھڑا کیا۔ متحدہ ہندوستان تھا، قادیان اس متحدہ ہندوستان کا ایک گاؤں تھا، وہاں سے ایک وکیل کھڑا کیا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد۔ اس نے مسلمانوں کے جذبات سے آہستہ آہستہ کھیلنا شروع کیا۔ کبھی مہدیت کا دعویٰ کیا، کبھی اپنے آپ کو مسیح موعود مسیح کہنے لگا، پھر اس نے دعویٰ کیا نبوت کا کہ بغیر شریعت کے میں نبی ہوں۔ بڑھتا چلا گیا، پھر اس نے صاف اعلان کر دیا جو اس کے تمام لٹریچر میں، قادیانی لٹریچر میں یہ سب کچھ موجود ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میری طرف وحی آتی ہے اور میری طرف نئے مسائل بھی آئے ہیں، اور ان نئے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاد آج کے بعد سے منسوخ ہو گیا۔ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، انگریز کا کھڑا کیا ہوا یہ فتنہ تھا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے انگریز سے کہا کہ تم مردم شماری میں انہیں مسلمانوں میں شامل مت کرو، کیونکہ نہ ان کا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے، نہ ان کی عبادت ہمارے ساتھ ہے، نہ ان کا کلمہ ہمارے ساتھ ہے، نہ ان کی معاشرت ہمارے ساتھ ہے، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگ اقلیت ہے۔ لیکن انگریز کہاں مانتا؟ اس کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ یہ مسلمانوں میں مل جل کے رہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں۔ اس نے تو اس فتنے کو کھڑا ہی اسی کیا، اور اس نے اپنے تمام وسائل اس فتنے کو آبیاری کے لیے اور اسے طاقتور بنانے کے لیے لگائے، اور آج پوری دنیا میں اس فتنے کے مراکز موجود ہیں جو مسلمانوں میں رہ کر کفر کا زہر اگل رہا ہے، مسلمانوں میں رہتا ہے اور کفر کا زہر مسلمانوں میں پھیلا رہا ہے۔
اس پاکستان میں یہ وطن عزیز بنا تو یہاں 1953 سے لے کر 1974 تک ایک تحریک چلی انہیں غیر مسلم قرار دینے کے لیے. غیر مسلم تو تھے ہی، لوگ بس اوقات کہتے ہیں کسی کو غیر مسلم بنانا فلاں کا کام ہے. ارے میاں، غیر مسلم تو آدمی خود اپنے عقیدے اور نظریات کی وجہ سے بتاتا ہے. اہل علم تو صرف بتاتے ہیں کہ اس عقیدے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا. وہ تو مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس عقیدے کے ہوتے ہوئے، اس نظریے کے ہوتے ہوئے یہ مسلمان نہیں رہتا. کوئی کسی کو غیر مسلم اور کافر نہیں بناتا. کافر تو خود اپنے نظریے اور عقیدے سے آدمی بنتا ہے. 53 سے لے کر 74 تک تحریک چلی اور مسلمانوں نے 10,000 سے زائد قربانیاں دی اس تحریک میں. لیکن خوش نصیبی تھی کہ مسلمانوں کے تمام مسالک اور تمام عوام اور علماء کی سرپرستی اور قربانی، اس کے نتائج آئے کہ 1974 میں پاکستان کے قانون ساز اسمبلی سے اس کے وقت جس طبقے کے پاس اقتدار تھا، ان کے پاس جب اہل علم کے دلائل آئے اور تمام مسالک کا آپس کا اتفاق سامنے آیا تو وہ بھی اس کے قائل ہونے پہ مجبور ہوئے جب ان کے سامنے یہ دلائل یہ بھی آئے کہ قادیانیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو ان کے مرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں. وہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. ان کا تو یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی وحی اس پر بھی آتی ہے. اس کا تو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اس کے پاس جدید مسائل کی وحی بھی آتی ہے. وہ تو قرآن کی بہت ساری آیات کو بھی مس کر کے پیش کرتا ہے. تو اس وقت کی قانون ساز اسمبلی، جس میں بہت کمزور ایمان والی بھی تھے اور جن کا ایمان سے بہت کمزور تعلق بھی تھا، جب اہل علم کے یہ سارے دلائل اکٹھے آئے اس کا سب کا اتفاق ہوا کہ یہ گروہ اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. تو آج اس تاریخ کو 50 سال ہو گئے. 50 سال 1974 میں اور آج 1924، 50 سال ہونے کو ہیں جب مسلمانان پاکستان نے قانونی طور پر بھی اس طبقے کو غیر مسلم قرار دیا اور ایک اقلیت قرار دیا. لیکن آج یہ اقلیتی حقوق سے بھی محروم ہے، اس لیے کہ یہ طبقہ آج تک اپنے آپ کو اقلیت مانتا نہیں. اگر یہ آج اپنے آپ کو غیر مسلم اور اقلیت مان لے تو جیسے ہندو، سکھ، دیگر اقلیت ہیں وہ حقوق اسے بھی ملیں گے. لیکن یہ جو عالمی استعمار کی سازش ہے کہ اسے مسلمان ہی رہنا ہے اور دنیا کفر کی طاقت پیچھے ہے کہ اسے مسلمانوں ہی کے اندر مسلمانوں ہی کے حقوق دینے ہیں. اگرچہ مسلمانوں کے ہاں یہ قانون پاس ہو گیا لیکن اہل باطل جس نے اس پودے کی پرورش کی، اس کو کاشت کیا اور جس فتنے کے پیچھے اپنے وسائل لگائے، اس کا تو مشن یہی ہے کہ یہ مسلمانوں میں رہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرے. تو اس تاریخ کو بھی ایک تاریخ ہے وطن عزیز کی جہاں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑیاں قربانی دی. لیکن چونکہ آج نئی نسل کے سامنے اس کے حقائق سامنے نہیں ہیں تو عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاید مسلمانوں کے دیگر فرقوں کی طرح ایک فرقہ ہے، دیگر مسلکوں کی طرح ایک مسلک ہے. حالانکہ اس فتنے کی بنیاد کفر پر ہے اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کے خلاف ہے جس پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ختم نبوت. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي.
یہی تو اللہ کے نبی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے علیہ الصلوۃ والسلام جس کا آغاز ہوا، اس کا اختتام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ آپ اس مبارک عمارت کی سب سے آخری اینٹ جس سے نبوت کا پورا باب ختم ہو گیا۔ اب کوئی آدمی اس عقیدے پہ حملہ آور ہو تو میں نے عرض کیا کہ تاریخ اسلام میں امت مسلمہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس امت کی سب سے بڑی شخصیت، اس امت کی سب سے بڑی شخصیت جو انتہائی درجے کی رقت قلب، دل کی نرمی رکھنے والی اور انتہائی درجے کی شفقت رکھنے والی شخصیت، وہ ہیں خلیفۃ المؤمنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب آپ کے سامنے یہ فتنہ مسیلمہ کذاب کی شکل میں آیا تو آپ نے اسلامی جہاد کا آغاز اسی فتنے کے مقابلے میں کیا، اور اس فتنے کے مقابلے میں مسلمانوں نے بہت بڑی قربانیاں دی۔ تو وطن عزیز کی تاریخ میں اس دن کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس دن کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جہاں یہ یوم دفاع ہے اور اس کے پیچھے قربانیاں اور شہادتیں ہیں، اور مسلمان قوم وطن عزیز کی یکجہتی اور اتفاق ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں متحد رہنا پڑے، ہمیں اسی یکجہتی کے ساتھ اور اسی ایمان اور تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے کے ساتھ رہنا ہوگا، جب آپ اس ملک کی دفاع مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور 7 ستمبر کا واقعہ اور تاریخ یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات یہ آپ اپنے علمی دائرے کے اندر تو کریں، لیکن اسے مسلمانوں کے اندر آپس کے افتراق، انتشار، نفرتوں کا باعث نہ بنائیں، تاکہ مسلمان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کی مکمل حفاظت کر سکیں۔ لیکن جب مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے اور چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کی بنیاد پر نفرتوں کا شکار ہو گئے تو پھر اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں دشمن ان پر حملہ آور ہوگا اور مسلمان پھر اس کا دفاع نہیں کر سکیں گے، مسلمان اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ تو 7 ستمبر بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہمیں اتفاق کی طاقت، ہمیں کفر کی طاقتیں ان کی سازشوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں باطل کی مختلف قسم کے مکر و فریب پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آپس میں ہم نے متحد ہونا ہے، اور مسلمان کی تو شان یہی ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کفر کے مقابلے میں تو مسلمان بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے پہ بڑا مہربان ہوتا ہے۔ جہاں دیکھو کسی کی زبان کی تلخی اور کسی کی زبان کی ساری طاقت اور جسے کہ کسی کا سارا جوش و خروش اور جس کی ساری توانائیاں اور وسائل مسلمانوں کے خلاف لگ رہی ہیں، سمجھو اس کے پیچھے کسی باطل کی اور کسی بدبخت کی سازش ہے تاکہ مسلمانوں میں افتراق، انتشار پیدا کرے۔ اور جہاں دیکھو کہ اس کی ساری توانائیاں مسلمانوں کے خلاف نہیں، کفر کے مقابلے میں ہیں، تو یہی حقانیت کی نشانی ہے، یہی سچائی کی علامت ہے، یہی حق سچ کا شعار ہے، اور یہ شعار قرآن نے بتایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر کے مقابلے میں سخت اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ مہربان۔ تو یہ دونوں دن ہمیں سبق اور ہمارے لیے مشغل راہ ہیں کہ ہم اپنی سوچ اور فکر اور رائے عمل کو اپنی اس تاریخ کو سامنے رکھ کے آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔